بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واقعہ کربلا، امام حسین کی شہادت کی مکمل داستان اور حضرت اعلیٰ مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعد کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا۔ آپ نے اس کو پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ کوفہ جانے پر اتنے باضد کیوں ہیں؟ حضرت امام اعلیٰ مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا موقف۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا سے یا ملوں۔ حضرت امام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ جا سکے، لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پولیس کے حاکم اعلیٰ حسین بن نمیر تمیمی کو آپ کے روکنے پر مأمور کیا۔ اس نے قدسیہ کے حافظان کنتانیہ اور جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا کہ ایک تو وہ حضرت امام حسین کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں، اور دوسرے اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان خط و خطابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے میں سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ کوئی اندر آ سکا۔ شیخ مفید اپنی کتاب ارسمد میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو امام مکہ میں وارد ہوئے اور 8 ذی الحج کو مکہ سے باہر نکلے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طوفانی لاطونی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی آپ کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اب تھوڑا سا تعارف مسلم بن عقیل کا کرنا چاہوں گا۔ اہل کوفہ کے خطوط اور مسلم بن عقیل۔ مسلم بن عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے تو کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور دین کے لیے جان و مال تک کو قربان کرنے کا عہد و پیما کیا، تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہ سب مولا حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے کی ایک سازش تھی۔ مسلم بن عقیل جو کہ مولا حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ رقیہ جو غازی عباس کی سکی بہن تھی کے شوہر بھی تھے، اپنے 2 کمسن بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ کے ساتھ کوفہ آئے تھے جب کوفہ میں حالات مکمل بدل گئے۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات مکمل بدل چکے ہیں، مگر چنانکہ امام حسین روانہ ہو چکے تھے
اور وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت کربلا میں ہے، اس لیے وہ سفر جاری رکھے رہے۔ بعد میں یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کروا دیا، اور یہ 9 ذی الحج کا دن عید قربان سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حارث کے گھر چھوڑا، مگر حارث وہ تھا جو انعام کی لالچ میں ان تینوں کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے ان بچوں کی عمر 3 سال اور 7 سال تھی۔ کہیں پر لکھا ملتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت کے اگلے ہی دن شہید کر دیا گیا، یعنی عید کے دن۔ کہیں لکھا ملتا ہے کہ 60 ہجری 9 ذی الحج کو امیر مسلم کی شہادت کے کچھ دن بعد 12 ذی الحج کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے ٹھیک 1 سال بعد 10 ذی الحج 61 ہجری کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے دونوں بچوں کو تلاش کر کے انہیں بھی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی شہادت سے پہلے کے وقت تک تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کر لی تھی، لیکن ابن زیاد اور یزید کا دبدبہ اتنا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے یعنی ابن زیاد نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے گا تو تم لوگ جانتے ہو کہ میری اور میرے باپ کی اہل بیت سے کس قدر نفرت ہے۔ ہم نے بصرہ میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا کوئی نہیں چھوڑا، تو تم لوگ بھی مارے جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو کوفہ کے لوگ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا ہم کیوں کہتے ہیں کہ بے وفا ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چلے گئے گھر سے تو آپ کے ساتھ صرف 1200 کے لگ بھگ لوگ تھے۔ تصور کیجئے، ایک تصویر لیجئے کہ سامنے ایک مسلمان بیٹھا ہے جس کے پیچھے ہزاروں لوگ تھے، جن کے آگے ہزاروں دشمن کھڑے ہیں، لیکن کیا جرت ہوگی کہ بہادری ہوگی کہ محبت رسول تھی کہ اکیلے ہو کر بھی آگے بڑھے بنا کسی پرواہ کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے عربی کا ایک لفظ ہے کوفہ لا یوفا، لا کا معنی نہیں، یوفا کا معنی وفا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وفا نہیں کرتا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ پر وار کیا گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی زبان سے اس وقت یہ الفاظ ادا ہوئے کہ کاش کو میرے بھائی حسین کو بتا دے رضی اللہ عنہ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا تھا، اور ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کے دور میں خط آنے جانے میں 10 دن، 20 دن، 1 ماہ، 2 ماہ تک بھی لگ جاتے تھے۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت وہ خط پہنچا کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں کافروں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ تو اس خط پر تھے کہ جس میں لکھا تھا کوفی آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آ جائیں۔ اب یہاں ایک بات میں کہوں گا جسے بعد میں واقعہ سے جوڑوں گا، پلیز اس بات کو اچھے سے سمجھیے گا۔ میں نہایت سادہ الفاظ میں آپ تمام بہن بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ نے جو احکام انسان پر نازل فرمائے، ان کاموں پر شریعت میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو ہے عزیمت، دوسری چیز ہے رخصت۔ اب میں آپ کو مثال کے ساتھ 2 چیزیں سمجھاتا ہوں۔
عظیمت ہے کہ جو اللہ کے احکام نازل کیا اور پھر اس احکام میں کچھ حد تک چھوٹ دے دی، کچھ حد تک نرمی رکھ دی، تو اس چھوٹ کو نہ اپنایا جائے، اس نرمی کو نہ اپنایا جائے، بلکہ اس احکام کو پورا کیا جائے۔ یہ چیز ہوگی عظیمت۔ چلے میں مزید آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا حکام جاری کیا، لیکن اس میں نرمی رکھ دی کہ جو شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو شخص کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ یہ اس حکم میں نرمی رکھ دی گئی، چھوٹ رکھ دی گئی ہے۔ اب آپ یا میں یا کوئی بزرگ آدمی کسی وجہ سے یا زیادہ عمر کی وجہ سے 2 نوافل ہی چاہے ادا کر رہا ہو اور وہ کھڑے ہو کر ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ کہے کہ میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا، میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھوں گا، تو یہ اس آدمی کی عظیمت ہے، جبکہ اسے چھوٹ دے دی گئی ہے اور واقعی میں اس پر چھوٹ بنتی بھی ہے، کیونکہ وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر یہ بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ اس شخص کی عظیمت ہے۔ اگر وہ نرمی اختیار کر لے تو اس احکام سے رخصت ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ جو اللہ نے اسے نرمی دی وہ اختیار کی اس نے، تو یہ رخصت ہو گئی۔ میرے خیال میں آپ کو نہایت سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور یہ چیز اس واقعہ سے ہٹ کر اسلامی انفارمیشن میں بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اسے پلے سے باندھ لیجئے۔ اب یہ عظیمت اور رخصت کی بات میں نے اس لیے سمجھائی کہ آپ یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھی یہی 2 راستے تھے۔ آپ چاہتے تو عظیمت اختیار کرتے، آپ چاہتے تو رخصت لے لیتے، کوئی گناہ نہ تھا دونوں میں۔ کیوں نہ کہ ایک طرف عظیمت تھی کہ آپ جاتے، اس سے جنگ لڑتے، جنگ ہوتی، یہ عظیمت تھی، اور دوسری طرف رخصت تھی کہ یزید کے پاس پاور تھی، کفر کی، لوگوں کی، ایمان کی نہیں۔ کسی مغالطے میں نہ رہیے گا، میرے حسین پر میری جان قربان، اصل پاور تو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، جسے اسلام کی پاور کہتے ہیں، اور آپ جاتے تو شہید ہو سکتے تھے، جنگ ہوتی، مارکا ہوتا، تو آپ کے پاس عظیمت بھی تھی، رخصت بھی تھی۔ لیکن ایک بات یہاں کہتا ہوں کہ مسلمان ہو، واقعی میں مومن ہو، تو وہ رخصت کا نہیں، عظیمت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور رخصت لے لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اب ایک تو کوفہ کے لوگوں کے خط، پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق، اور پھر پہلے دن 14,000 لوگوں کی بیعت کا سلسلہ، تو آپ نے جانے کا فیصلہ کیا، اور چنانچہ آپ جنگ پر نہیں جا رہے تھے تو آپ نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب کتنی احمقانہ بات ہوگی کہ میں کہوں کہ نعوذ باللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے لالچ میں نکلے تھے۔ مجھے میری عقل کے پردے بتاتے ہیں کہ امر حکومت لینے کے لیے جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے 72 لوگ نہیں لیے جاتے، اور وہ بھی 72 لوگ جن میں گھر کی عورتیں بچے ہوں، بلکہ جنگ کے لیے آپ چاہتے تو پورا مکہ، پورا مدینہ آپ لے کر جا سکتے تھے۔ آج کچھ لوگوں کی عقل پر اس قدر پردے پڑے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ حکومت کے لالچ میں اپنے مفاد کے لیے نعوذ باللہ نکلے تھے۔